رجب کے مہینے میں چھٹی شریف ہوتی ہے. چھٹی شریف کا مطلب 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان سیدی غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے. آپ کا ایک لقب ہے غریب نواز. تو یہ کسی نے پوچھا ہے کہ غریب نواز کو غریب نواز کہنا کیسا؟ یہ تو شرک ہے. غریب نواز کو اللہ ہے، غریبوں کو نوازنے والا، تو یہ تو شرک ہو گیا کیونکہ غریب نواز تو اللہ ہے. تو میرے بھولے بھالے بھائی، اللہ غریب نواز نہیں، اللہ امیر نواز بھی ہے. کیا اللہ صرف غریبوں کو نوازتا ہے؟ امیروں کو کون کوئی اور پالتا ہے؟ تو یہ تو زیادتی ہو گئی. صرف اللہ کو غریب نواز سمجھنا اور امیر نواز نہ سمجھنا. اللہ جس طرح غریب نواز ہے اسی طرح امیر نواز بھی ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ سب کو پال رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. غریب نواز کہنا شرک ہے کہ نہیں؟ اگر غریب نواز کہنا شرک ہے تو پھر مولا کہنا بھی شرک ہے. مولا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو. اور یہی لفظ حضرت علی کے لیے بولا گیا حدیث میں. مولا حدیث پاک مشہور صحیح ترین حدیث ہے، صحیح ترین حدیث، اس میں کسی کو شک ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ لفظ دیکھیں، مولا. ہم لفظ یہ مولا اللہ کے لیے بولتے ہیں. انت مولانا قرآن پاک میں تو ہمارا مولا ہے. اور یہی لفظ بھی ہے نہیں حضرت علی کے لیے. من کنت مولا فہذا علی من مولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا. تو پھر تو حضرت علی کو مولا کہنا بھی شرک ہونا چاہیے. یہ تو حدیث میں بیان فرمایا. اچھا، غنی. غنی کس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. غنی، غنی اللہ کی صفت ہے. لیکن کیا نہیں کہا جاتا عثمان غنی؟ تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ عثمان غنی کہا جاتا ہے نا، اور بولے تو صحیح. لفظ غنی اللہ کی صفت ہے، لیکن اس صفت کا استعمال حضرت عثمان کے ساتھ ہوتا ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے. یہ بھی شرک ہونا چاہیے. اچھا، پھر کہا جاتا ہے صدیق اکبر. صدیق، صدیق کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ بہت بڑا سچا. سب سے بڑا سچا تو رب ہے ہمارا. اس کا کلام بھی سچا، اس کی کتاب بھی سچی، اس کے نبی بھی سچے. تو سچا تو اللہ ہے. تو یہ صدیق اکبر کو، ابو بکر کو صدیق کہنا بھی شرک ہے، کیونکہ صدیق تو اللہ ہے سب سے بڑا سچا. یہ میں آپ کو گھما نہیں رہا ہوں. آپ بولو جی مولوی صاحب گھما رہے ہیں. گھماتا میری عادت بھی نہیں ہے گھمانے کی. یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. گھومے ہوئے ہم لوگ ہیں، یعنی گھومے ہوئے آپ لوگ ہیں جو غریب نواز کو غریب نواز کہنا شرک کہتے ہیں. تو پھر صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہنا شرک ہونا چاہیے، کیونکہ صدیق کا مطلب ہے سب سے بڑا سچا. سب سے بڑا سچا تو ہمارا رب ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں قائد اعظم. قائد اعظم کس کو بولتے ہیں؟ اب ذرا فتوا پوری پاکستانی قوم پیچھے لگ جائے گی. قائد اعظم سب سے بڑا رہنما، سب سے بڑا رہنما، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا. بولے کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا رہنما کون ہے؟ اللہ ہے. جناح صاحب کو قائد اعظم کہنا شرک ہوا. لگائیں فتوا. اچھا، پھر آگے آئے مالک. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لہو ملک السماوات والارض. اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کی ملکیت ہے آسمان و زمین. آسمان و زمین اسی کی ملکیت ہے، وہی مالک ہے. آپ کے گھر کے آگے لکھا ہوتا ہے مالک، اس کا نام ندیم بھائی. تو مالک تو اللہ ہے. تم کیسے مالک ہو گئے زمین کے؟ تو پھر تو کوئی گھر کے مالک کو بولے، آپ پوچھیں بھائی یہ گھر کس کا، اس کا مالک کون ہے؟ اب بولیں گے بھائی میں ہوں. اب اس وقت کوئی بولے تم نے تو شرک کر دیا. مالک تو اللہ ہے، اللہ مالک ہے. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. تم مالک کیسے ہو گئے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اچھا، پھر حدیث میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے. سمیع اور سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ سمیع اور بصیر ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے. یہی سمیع اور بصیر کے لفظ انسان کے لیے استعمال ہوئے. ایک انسان بھی سمیع و بصیر ہے. یہی لفظ قرآن میں اللہ کے لیے سمیع اور بصیر، یہی لفظ انسان کے لیے. اس کا مطلب قرآن پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کی دعوت دے رہا ہے. اب آپ بولیں گے نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر مالک ہے، اور ہم تو اس کے بنانے سے مالک ہوئے ہیں. یہ سب کچھ اسی کا ہے، وہی ہمیں دینے والا ہے. اس کے دینے سے ہم مالک ہیں. اس کی عطا سے کوئی صدیق اکبر بنا، اس کی عطا سے کوئی مولا بنا، اس کی عطا سے کوئی غنی بنا. حقیقتاً تو وہی ہے. تو میں نے کہا میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں. حقیقتاً غریب نواز رب ہے، لیکن اس نے میرے خواجہ خواجان کو غریب نواز بنایا.
یہی تو بات ہے، عقائد اور ذاتی کا فرق ہے، ورنہ تو بات بات پر قدم قدم پر شرک لازم آئے گا میرے بھائی، قدم قدم پر شرک لازم آئے گا، آپ بچ نہیں سکتے۔ تو غریب نواز حقیقتاً اللہ ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے غریب نواز بنائے۔ غریب نواز کا آسان سا معنی ہے سخی، دینے والا، غریبوں کو نوازنے والا۔ اور ایک اور پتے کی بات بتاؤں، یہ لفظ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، غریب نواز، تو شرک کیسے ہو گیا؟ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اللہ کو جواد کہا جاتا ہے، وہ جواد ہے۔ وہ جواد اور سخی میں فرق ہے۔ جواد وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، اور سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ تو اللہ جواد ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، مخلوق کو کھلاتا ہے۔ اور انسان کے لیے جواد کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، سخی کا لفظ استعمال ہوگا۔ اگر کوئی زیادہ غریبوں کی مدد کرتا ہے تو غریب نواز یا سخی، اس طرح کے الفاظ اس کے لیے یوز ہوں گے، نہ کہ جواد۔ جواد اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو کھانے سے پاک ہے، لیکن جو بھی کھاتا ہے اس کے در سے کھاتا ہے، اس کے دینے سے۔ یہ سیدھی سادی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں نہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سوا ہم تو اپنے قدم سے چل کر بھی نہیں آ سکتے مسجد میں۔ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی صحابی اللہ کے سوا کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا۔ جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ اگر اللہ اس کو اجازت دے تو مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو اہل سنت کا خلفاً سلفاً یہ عقیدہ ہے، ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت و پاور سے کوئی بندہ مدد کر سکتا ہے، ورنہ تو سینکڑوں آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ آپ کو میں سنا دوں سورہ مریم میں، چاہے تو اس کو نوٹ کر لیں، آیت کو جا کے پڑھیے گا قرآن پاک میں اس کا ترجمہ، پارہ 16 آیت نمبر 19 سورہ مریم۔ ارشاد فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ یہ جبریل امین تھے جو حضرت مریم کو بیٹے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ الفاظ دیکھیں آپ، انما انا رسول ربک، بے شک میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاک فرزند دوں، تاکہ میں آپ کو بیٹا دوں، ایک پاک فرزند دوں۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ یہاں تو حضرت جبریل فرما رہے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بیٹا دوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بیٹا دیتا ہے، یہاں جبریل امین کو نہیں پتا تھا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ حقیقتاً اللہ دینے والا ہے، میں وسیلہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک پاک فرزند دوں، بیٹا دوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ جبریل امین بیٹا دے رہے ہیں، آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ وہ بولو گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حقیقتاً دینے والا تو اللہ ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر اللہ، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، صحابی اگر مدد کرتا ہے تو بھائی اللہ کی عطا سے کرتا ہے، اور وہاں وسیلہ مراد ہوتا ہے، جو کہ قرآن و حدیث کی روشن تعلیمات سے واضح۔ آپ آیت پڑھیں قرآن پاک میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پورا لفظ موجود ہے وسیلے کا، لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ وسیلہ ہے میرے بھائی، ماننا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ابری الاکمہ والابرص، میں مادر ذات اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں۔ یہاں حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے اللہ شفا دیتا ہے، خود کہہ رہے میں شفا دیتا ہوں۔ اب آپ بولیں کیا فتویٰ لگیں گے؟ مراد کیا ہے؟ وسیلہ۔ حقیقتاً شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نبی دیتا ہے، ولی دیتا ہے، ولی نے بیٹا دیا، تو میرے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وسیلہ مراد ہے۔ جیسے کہ جبریل امین نے کہا کہ میں تمہیں پاک فرزند دیتا ہوں، پاک بیٹا عطا کرتا ہوں، تو یہاں بھی وسیلہ مراد ہے۔ اور کوئی مسلمان کسی مزار پر یا کسی ولی سے اس کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگتا ہے۔ ہاں، جو خدا سمجھ کر مانگے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ باریک سا فرق ہے جو آپ کے سامنے میں نے بالکل واضح کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔